کہ حکم الہی کیا ہے، مشیت الہی کیا ہے۔ کامیاب ہوتے ہیں وہ انسان جو اپنے اختیار سے منصوبہ ایسا بنائے کہ جو قضاء الہی کے مطابق ہو۔ تو ادھر قضاء الہی اور ادھر طلب انسانی دونوں کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ اور جس کے سامنے قضاء الہی ہے ہی نہیں، وہ بس خود اپنے منصوبے بنائے گا۔ اب ممکن ہے کہ اس کے بنائے ہوئے منصوبے قضاء الہی کے مطابق ہوں تو کامیابی مل جائے گی، قضاء الہی کے خلاف ہوں ناکامی حاصل ہوگی۔ ناکامی امر عدمی ہے، حاصل ہوگی یوں ہی کہہ دیا میں نے، ناکامی ہوگی، ناکامی ہوگی۔ اگر یہ راز ہر فرد بشر پر روشن ہو جائے تو وہ آیت قرآن مجید کی روشن ہو سکتی ہے کہ کس کے بارے میں ہے اور کس کے بارے میں نہیں ہے۔ کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ارے تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر بس وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ فلسفہ جبر ثابت کرنے والے اس آیت سے کہتے ہیں قرآن مجید میں تو خود ہی اعلان ہے کہ تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی جو خدا چاہے گا وہی تم چاہو گے، یہ ہے جبر کا پہلو۔ لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو ہم کہنے والے سے پوچھیں کہ کیا خدا آپ کی اس گفتگو سے راضی ہے کہ آپ اسے ایک جابر کہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں رضا الہی پیش نظر ہے، حمد الہی پیش نظر ہے، ثناء الہی پیش نظر ہے، شکر الہی پیش نظر ہے، یا شکوہ خدا پیش نظر ہے؟ تو کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے سوء ظن اور شکوے اور گلے کا اظہار کریں؟ خدا تو ہرگز یہ نہ چاہے گا کہ آپ اس سے گلہ اور شکوہ کریں، اس سے سوء ظن کا اظہار کریں، مگر آپ کر رہے ہیں تو کیا آپ وہی کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے؟ کیا آپ وہی چاہ رہے ہیں، وہی فرما رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے؟ نہیں، آپ کا یہ کہنا کہ اس آیت سے فلسفہ جبر ثابت ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ مجبور نہیں، مختار ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اپنی نفوس کا جائزہ لیں، اپنے افکار کا تجزیہ کریں، اپنے نفس کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ ایک شخص دنیا میں ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم تو مجبور محض ہیں، اور ایک شخص ایسا ہے جس سے آپ گفتگو کریں، جسے سمجھا رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، مختار نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مختار ہیں۔ یہ دو قول کیسے وجود میں آتے اگر نظام جبر ہوتا؟ آپ کہہ رہے ہیں نظام جبر ہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی ہے نا نظام اختیار کا قائل؟ تو یا آپ مشیت الہی کے مطابق کہہ رہے ہیں، وہ مشیت کے خلاف کہہ رہا ہے تو آزادی ثابت۔ اگر وہ مشیت کے مطابق کہہ رہا ہے، آپ مشیت کے خلاف کہہ رہے ہیں تو آزادی ثابت۔
سبحان اللہ. جبر تو ثابت نہیں ہوتا. تو اب معلوم ہوا کہ جب جبر نہیں ہے تو یہ آیت جبر کا اعلان نہیں کر رہی ہے بلکہ کچھ ایسے بلند نفوس کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. یہ کمپلیمنٹس ہیں کہ ارے تم وہ ہو کہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو خدا